محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ سننے لگے ہیں وہ الفاظ جو دل کو بدل دیں اور زندگی کو سنوار دیں۔ آئیے سنتے ہیں دانا لوگوں کی حکمت بھری باتیں اور احادیث طیبہ جو آپ کے ایمان کو جگا دیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر غور کرو گے تو شکر کرنے کو بہت کچھ ہے۔ گرم کھانا، نرم بستر، مضبوط چھت، اچھی صحت، والدین کا سایہ، بہن بھائیوں کی محبت وغیرہ۔ جب شکر کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں نعمتیں موجود ہیں تو پھر شکوے کیوں، شکایات کیوں، ناشکری کیوں؟ محسن وہ ہے جو برے وقت میں کام آئے، اور مخلص وہ ہے جو برے وقت میں ساتھ نہ چھوڑے۔ اپنی جوانی اور طاقت کے دھوکے میں نہ رہو۔ یہ جو قبرستان آباد ہیں وہ کل تمہاری ہی طرح زندہ، جوان اور طاقتور تھے، آج خاموش مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ یاد رکھو، جوانی فانی ہے، طاقت عارضی ہے، اصل کامیابی رب کی رضا ہے۔ اپنے رب کو یاد کرو، اس کو راضی رکھو، اس سے پہلے کہ موقع اور وقت ختم ہو جائے۔ مرد کی مردانگی اس میں نہیں کہ وہ کتنی اکڑ میں رہتا ہے، بلکہ اس کی مردانگی یہ ہے کہ وہ کتنے ناز سے اپنی عورت کو رکھتا ہے۔ جب ایک بیٹی اپنی ماں کو ساری زندگی حجاب اور پردے میں دیکھتی ہے تو پردے اور چادر کی اہمیت سے خود بخود واقف ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، نیک اور دیندار عورتیں نسلیں سنوار دیتی ہیں۔ جب ایک مرد دیندار بنتا ہے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر عورت دیندار بن جائے تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے۔ کچھ خواہشیں بارش کی بوندوں کی طرح ہوتی ہیں، جنہیں پانی کے لیے ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں مگر ہاتھ پھر بھی ہمیشہ خالی رہتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا مقصد خواہشات پوری کرنا نہیں، اللہ کو راضی کرنا بنا لو، پرسکون رہو گے۔ وقت ایک ایسا خزانہ ہے جو ایک بار لٹ جائے کبھی واپس نہیں آتا۔ جو لمحہ گزر گیا وہ تمہاری زندگی کا حصہ بن کر ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا۔ جو وقت باقی ہے اسے قیمتی بنا لو۔ وقت کو ضائع کرنا زندگی کو ضائع کرنا ہے۔ کل کا انتظار نہ کرو، کیونکہ کل کبھی یقینی نہیں۔ وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جس نے اسے کھو دیا ہو۔ زندگی کے ہر لمحے کو ایسے جیو جیسے یہ تمہارا آخری لمحہ ہو۔ وقت تمہارا دوست بھی ہے اور دشمن بھی، یہ تم پر ہے کہ تم اسے کیا بناتے ہو۔ جو وقت کو سنبھال لیتا ہے، وقت اسے دنیا میں سنبھال لیتا ہے۔ وقت کا ایک لمحہ سونے چاندی کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ وقت تیر کی طرح ہے، اگر تم نے اسے نہ پکڑا تو یہ تمہیں پیچھے چھوڑ دے گا۔ غصے کی حالت میں خاموشی کے چند لمحے، غصے کی حالت میں خاموشی کے چند لمحے بعد میں پچھتاوے اور شرمندگی کے ہزار لمحات سے بہتر ہیں۔ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا کسی کی زمین پر قبضہ کرنے جیسا ہی ہے۔ دوسروں کے نقش قدم پر چلنے سے بہتر ہے اپنی منفرد اور الگ شناخت اور پہچان بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ جب آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر مضبوط ہو جائے تو دنیا کے غم اور خوف خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ توکل صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، یہ دل کا وہ یقین ہے جو ہر مشکل میں سکون دیتا ہے۔ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے،
اور کاموں کا اطمینان صرف اس پر توکل کرنے میں ہے۔ اللہ پر توکل کرنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ بے شک صبر کرنے والوں کو ہی بہترین اجر ملتا ہے، اور صبر توکل کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ جب آپ اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیتے ہیں تو آپ کو مستقبل کی فکر سے آزادی مل جاتی ہے۔ اللہ پر توکل روح کو طاقت دیتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ جیو کہ اللہ جو بھی کرے گا بہترین کرے گا، یہی توکل ہے۔ ہمت، کوشش اور محنت کے بعد نتائج کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دینا ہی سچا توکل ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو نہیں ملی تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کے لیے رکھی ہے، بھروسہ رکھیے۔ اللہ پر توکل کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست رہتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ یاد رکھو وہ ٹکڑا دل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، دل بادشاہ ہے اور جسم کے باقی اعضاء اس کے سپاہی ہیں۔ اگر بادشاہ درست ہو جائے تو سپاہی بھی درست رہتے ہیں، اگر بادشاہ بگڑ جائے تو ساری فوج بگڑ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک کا نہ دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں وہ زندہ لاش ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا زور زور سے چلا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بلبلانے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، اس کے سر اور کنپٹی پر اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ اونٹ فوراً خاموش اور مطمئن ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر فرمایا، اللہ پاک نے یہ جانور تمہارے قبضے میں دیا ہے، یہ تمہارے ماتحت ہیں، اس لیے ان پر رحم کرو۔ تمہارے اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتے ہو، اس کو تکلیف دیتے ہو۔ پیارے دوستو، اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سبق دیا ہے کہ جانوروں کے ساتھ ظلم کرنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، لیکن اس اختیار کے ساتھ ذمہ داری بھی دی ہے۔ جو شخص جانور کو بھوکا رکھے یا اس کی طاقت سے زیادہ کام لے وہ ظالم ہے۔ جانور بے زبان ہیں لیکن ان کا حق اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر بھی تھی۔ یہ اسلام کی رحمت عالمینی کا ثبوت ہے۔ اسلام صرف انسانوں کے حقوق نہیں بلکہ جانوروں اور سب مخلوقات کے حقوق سکھاتا ہے۔ جو رحم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرے گا۔ جو لوگ گھروں میں جانور پالتے ہیں اور ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، انہیں ڈرنا چاہیے کہ قیامت کے دن یہی جانور اللہ کے دربار میں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ دوستو، روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے مسکرا کر ملنا، نرم لہجے میں بات کرنا، غلطی کو معاف کر دینا، معمولی سا تحفہ دے دینا، یہ سب بڑے اثرات رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں بظاہر چھوٹی ہیں لیکن دل جیتنے والی ہیں۔
یہ محبت اور اعتماد کو بڑھاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ رویہ محبت، نرمی اور خدمت والا تھا۔ آپ خود گھر کے کاموں میں حصہ لیتے، بچوں کے ساتھ شفقت فرماتے، ازواج مطہرات کے ساتھ نرمی اختیار کرتے۔ اس لیے جو شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وہی حقیقت میں سب سے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مردوں کی جماعت، عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ محترم دوستو، یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں بلکہ ایک حکم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گھر کی ہر عورت کے ساتھ عزت، شفقت اور نرمی سے پیش آؤ۔ بیوی ہو، ماں ہو، بہن ہو یا بیٹی، سب کے ساتھ شائستگی اور عزت کا رویہ اختیار کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ یاد رکھو، اختلاف رائے زندگی کا حصہ ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں صبر کرو، غصے اور سختی سے نہیں بلکہ حسن اخلاق سے معاملہ کرو۔ گھر کے فیصلے صرف مرد کا حق نہیں بلکہ عورت کو بھی اس میں شریک کرو۔ جب عورت کو عزت اور اعتماد ملتا ہے تو گھر سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سبق دیتی ہے کہ عورت کے ساتھ بھلائی کرنا صرف ایک اچھا عمل نہیں بلکہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ جو اپنی بیوی اور گھر کی عورتوں کے ساتھ اچھا ہے وہی دراصل سب سے بہتر مرد ہے۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ اپنے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کریں گے، صبر، محبت اور عزت کے ساتھ اپنی خواتین کے ساتھ برتاؤ کریں گے تاکہ ہمارے گھر بھی جنت کا نمونہ بن جائیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے گا، نہ کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر۔ پیارے دوستو، اسلام میں سلام کرنا ایک عظیم نیکی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ جب آپ کسی مسلمان کو السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ اس کے لیے امن اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، لیکن افسوس آخری زمانے میں لوگ اسلام کی یہ تعلیم بھول جائیں گے۔ وہ اجنبی مسلمان کو دیکھ کر سلام نہیں کریں گے بلکہ صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا۔ اس روش کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت قرار دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو عام کرو تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو، یعنی جب آپ سلام عام کریں گے تو دل قریب آئیں گے، تعلقات مضبوط ہوں گے اور امت ایک دوسرے سے جڑی رہے گی۔ یاد رکھیے، سلام صرف تعلقات کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو زندہ کریں گے۔ ذرا سوچئے، سب سے زیادہ کمزور کون ہے؟ سب سے زیادہ بخیل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا جواب ہمیں بتا دیا ہے۔ معجم طبرانی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہو، یعنی دعا نہ کرے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرے۔ دوستو، دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھانا عاجزی اور ایمان کی علامت ہے۔ جو شخص دعا ہی نہ کرے وہ دراصل اپنی سب سے بڑی طاقت چھوڑ دیتا ہے، اس لیے وہ سب سے عاجز ہے۔ اور سلام مسلمانوں کے درمیان محبت اور بھائی چارے کی کنجی ہے۔ جو سلام میں بخل کرے وہ سب سے بڑا بخیل ہے، کیونکہ ایک عام سا جملہ السلام علیکم محبت، رحمت اور دعاؤں کا پیغام ہے۔ سلام کرنے سے کچھ کم نہیں ہوتا، البتہ اجر و ثواب بڑھتا ہے۔ اس حدیث پاک میں ہمیں دو پیغام دیے گئے، دونوں اہم ہیں۔ ایک یہ کہ کبھی دعا کو نہ چھوڑو، دعا ہی بندے کی اصل طاقت ہے۔ دوسرا یہ کہ کبھی سلام میں بخل نہ کرو، سلام ہی محبت کا دروازہ ہے۔ آئیے ہم سب دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں
اور سلام کا عام کریں، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ایمان کی روشنی پھیلاتے رہیں۔